4 سال کے بعد میاں نواز شریف واپس روانہ ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے، رخت سفر باندھ دیا انہوں نے، سعودی عرب اور دبئی کے بعد وہ پاکستان پہنچیں گے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور خصوصاً میاں نواز شریف کی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی آمد سے مسلم لیگ نون کی سیاست تھوڑی سی تو بحال ہوگی، اور بالخصوص جس انداز میں محترمہ مریم نواز اور ان کی جماعت کوشش کر رہے ہیں کہ 16 ماہ کی جو معاشی تباہی اسحاق ڈار صاحب نے اور شہباز شریف نے پھیلائی تھی پاکستان کے اندر، اس کا کچھ ازالہ کیا جا سکے، اس سے کچھ توجہ ہٹائی جا سکے اور توجہ ہٹا کے نواز شریف کی آمد پر مرکوز کی جا سکے، تو اس میں کسی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک جو تجسس کی کیفیت تھی کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، تو جب 21 تاریخ کو وہ واپس آ جائیں گے تو پھر معاملہ یہ خبر اور یہ تجسس دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ریئل پالیٹکس شروع ہو جائے گی، اور اس ریئل پالیٹکس میں جس میں خاص طور پر ووٹوں کو اپنی طرف دوبارہ راغب کرنا ہے، نواز شریف صاحب اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ابھی کے حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بالکل راستہ بڑا صاف ہے، اور وہ جو لندن سے تشریف لا رہے ہیں انہیں الیکشن سے پہلے ہی اس بات کا یقین ہے، جس کا وہ بار بار اظہار کرتے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ حکومت میری بنے گی۔ لیکن اگر تو حکومت ووٹوں سے بننی ہے تو وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن اگر نواز شریف صاحب نے کہیں کوئی ڈیل کا کوئی تاثر جیسے ان کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے، یا کچھ یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے حکومت بالکل چشم برا ہوگی، تو اب یہ 21 تاریخ کو پتہ چلے گا۔ اور بالخصوص نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، ایک سزا یافتہ انہیں سزا بھی ہو چکی ہے کیس میں، تو اب عدالتوں کا رویہ ان کے ساتھ کتنا مہربانانہ ہوتا ہے یا کتنا معاندانہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ بھی ہوگا۔ حبیب صاحب، گزشتہ 1 سال میں جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ تھی ان کی پالیسیز جو رہیں وہ عوام خاصے نالاں دکھائی دیے، اور یقیناً مسلم لیگ نون کی جو ساکھ ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا اس نے۔ اب تمام تر امیدیں میاں نواز شریف کے ساتھ وابستہ کی گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے جو ووٹ بینک ہے نون لیگ کا وہ فعال ہو پائے گا، یا جو پالیسیز ان کی تھیں اس حوالے سے عوام کے غصے میں کچھ کمی آئے گی؟ اگر لیڈر میدان میں ہو تو ڈیفینیٹلی جو کسی بھی پارٹی کے کارکنوں کا مورال اور حوصلہ بڑا بلند ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا وہ پالیسی میں کوئی جوہری تبدیلی کر دیں گے یا پاکستان کو آ کے یکلخت بدل کے رکھ دیں گے، تو ظاہر ہے سیاسی جماعتیں تو اپنے لیڈرز کے بارے میں اسی طرح کے دعوے کرتی رہتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آئندہ اگر فرض کیا انہیں حکومت ملتی ہے اور تو آئندہ ان کے پاس اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ کوئی آپشن ہے وزیر خزانہ کے لیے؟ جو ہمیشہ وزیر خزانہ اگر بطور اسحاق ڈار صاحب کی ہم جب بھی ان کی پرفارمنس کو دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ تقریباً دیوالیے کی حالت میں چھوڑا ہے، اور جب دیوالیہ حالت میں چھوڑتے ہیں تو کیا اس کے بعد ایک دفعہ پھر اسحاق ڈار صاحب کو یہ آزمایا جائے گا کہ وہ پاکستان پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا وہ اتنا بڑھا دیں کہ بعد میں کسی حکومت کے لیے مینیجیبل ہی نہ ہو؟ تو اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی بھی ان کی وہی ہوگی جو پہلے ہوتی رہی، یعنی 2013 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ہماری ایکسپورٹس اس سے کہیں بہتر تھی جب وہ 2018 میں وہ حکومت ختم ہوئی۔ تو پالیسی جہاں تک اس وقت پاکستان کا جو معاشی مسئلہ ہے وہ تو نواز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ حل کر پائیں گے۔ جہاں تک پھر یہ معاملہ ہے کہ انہیں حکومت کا ملنا ہے تو پاکستان میں حکومتوں کے فیصلے اب کیسے ہونے ہیں، یہ ابھی ایک اس پہ بھی کچھ جتنا بھی کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے رہے ہیں میاں نواز شریف، مریم نواز، جتنے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، تو اب ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ آپ کے خیال میں بن چکی ہے؟ جی، ان کے نزدیک آپ دیکھیے محترمہ مریم نواز کی تو گفتگو کا جو کچھ ان کے مطالبے تھے جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیے تھے، ان کا تو پاکستان کے اندر بڑا احترام ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا پلڑے برابر کیے جائیں، اور پلڑے برابر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں، عمران خان صاحب نااہل ہوں، عمران خان صاحب کی پارٹی سے تربتر کر دی جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں اقدامات محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے کے اوپر بالکل ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب ان کے عوامل کچھ بھی تھے، اسباب کچھ بھی تھے، اب اس کو تو آپ قسمت کا فیصلہ ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال محترمہ مریم نواز کی اگر یہ دعا تھی تو قبول ہو چکی، اگر یہ مطالبہ تھا تو مانا جا چکا۔ تو اب ان کے لیے تو جو پاکستان کے اندر ان کے تو سارے مخالفین کو لیول کیا جا چکا ہے۔ ان کے لیے تو نواز شریف کی گاڑی تو اس وقت یوں کہیے کہ ڈھلوان پہ ہے جو دوڑتی چلی جا رہی ہے، ان کے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔